السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں صاحب بھائی؟ میرا نام ہے قاسم علی اور میری طرف سے کامیاب ہونے والے تمام میرے بھائیوں کو بہت بہت دلی مبارک۔ اور جو بھائی کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آگے جا کر ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ تو اسکل ٹیسٹ کے حوالے سے جو میرے بھائی پریشان ہیں تو ان کو میں آج کچھ ٹپس دینا چاہوں گا۔ اسکل ٹیسٹ کے حوالے سے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ کا جب اسکل ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پریپیئر ہونا چاہیے۔ تو آپ اسکل ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہونے چاہیے۔ آپ نے اسکل ٹیسٹ کی تیاری ہے وہ کیسے کرنی ہے، تو میں آج آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتا رہا ہوں، تو آپ ان کو نوٹ کر لیں، اچھے سے لکھ لیں، کسی نوٹ بک پہ لکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، گڈ لکنگ ہونی چاہیے، آپ شیپ کر کے جائیں۔ وائٹ ٹی شرٹ ہونی چاہیے اور بلیو جو ہے وہ ٹراؤزر ہونا چاہیے، اور ناخن جو ہیں وہ آپ کے کٹے ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کا فیس امپریشن، جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ یہ سب میں اس وقت کی باتیں بتا رہا ہوں جب آپ بھائیوں نے اسکل ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تیار ہو کر، تو باقی مراحل جو ہیں وہ بعد میں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو جوگر ہیں وہ وائٹ ہونے چاہیے۔ سب سے مین چیز، آپ کا باڈی کانفیڈنس دیکھا جائے گا، اور آپ کا باڈی کانفیڈنس فریش ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کا جو باڈی کانفیڈنس ہے اسے فریش رکھنا ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، حوصلے سے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ بالکل آپ نے جو اپنا باڈی امپریشن ہوتا ہے وہ اس کو فٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے انٹرویو دینا ہے، تو جب آپ نے کمرے میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جاتے ہی سلام کہنا ہے، انیانگاسیو، انیانگاشمیکا، منا سپنگپ سمیدا۔ تو وہ اگر وہ آپ کو بیٹھنے کا کہے نا تو آپ نے تب جا کر بیٹھنا۔ جاتے ہی سب سے پہلے آپ نے ادھر بیٹھنی کرسی پہ جانا، جب وہ آپ کو کہے گا اس وقت آپ نے بیٹھنا ہے۔ اور جو میں نے بھی انٹرویو دیا تھا تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میرا تو کلر بلائنڈ ہی ہوا تھا، آنکھوں کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ وہ کورین کے سامنے بندہ جا کر تو پریشرائز تو ہو جاتا ہے، تو آپ نے پریشرائز نہیں ہونا، بالکل آپ نے فریش ہو کر بیٹھنا ہے۔ اتنا مشکل کوئی نہیں ہوتا، اور زیادہ جو اگر وہ آپ پہ کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جو شارٹ جواب ہے نا وہ آپ لوگوں نے دینا ہے۔ تو زیادہ بڑا جو جواب ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے آپ سے بار بار جو وہ کویسچن پوچھے گا، اس لیے آپ نے بالکل سادہ سا اور چھوٹا سا جو جواب بنتا ہے نا وہ آپ نے دینا، اور زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ بالکل آپ نے سامنے خاموشی کے ساتھ بالکل فریش ہو کر آپ نے سیدھا سامنے اس کے کھڑے ہونا ہے۔ تو بیٹھنا نہیں ہے کرسی پہ، تو جاتے ہی آپ نے ادھر کرسی پہ نہیں بیٹھ جانا۔ بالکل جب وہ آپ کو انجو سے ہو وہی جائے، انجو سے ہو آپ کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اس وقت آپ نے کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر نہ گئے تو آپ نے کھڑے رہنا ہے اس کے سامنے۔ تو آپ کی ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ ہوگی، جو وہ HRD کو بھیجتے ہیں۔ اور کوئی بندہ بھی اسکل ٹیسٹ کو اتنا ایزی نہ لے کہ میرے 180 نمبر آئے ہوئے ہیں اور میں نے اسکل ٹیسٹ کی تیاری نہ بھی کروں۔ تو خیر، آپ نے اسکل ٹیسٹ کی جو اچھے سے تیاری کرنی ہے، تو زیادہ تر جو بھائی ہیں وہ اسکل ٹیسٹ کی اچھے سے تیاری نہیں کرتے تو وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھائیوں نے کلر بلائنڈ جو ہیں ان کی اچھے سے تیاری کر لینی ہے، یہ گوگل پہ آپ سرچ کرنا نا کلر بلائنڈ، تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ادھر سے آپ اچھے سے پریکٹس کر لیں۔ اتنے چھوٹے کو نہیں ہوتے، بالکل وہ اتنے بڑی ایک کاپی ہوتی ہے، اتنی سی بنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی ہے اس کے سوال سے جو سادہ سا جواب ہے وہی دیں۔ جب آپ لوگوں نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے تو ادھر جو سوال ہوں گے وہ تقریباً 20-30 سوال بنتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو یاد کروائے جائیں گے۔ تو وہ اتنے مشکل کوئی نہیں ہوتے، بالکل آپ نے سادہ سا سوال یاد کرو۔ اگر وہ آپ کو کہے نا کہ مجھے 26 ہوگے جو اپنا وہ سنائے، تو اس وقت آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پہلے آپ نے جاتے ہی 26 ہوگے نہیں اپنا شروع کر دینا۔ 26 ہوگا آپ کا جو ہے 35 سے 40 سیکنڈ کے درمیان ہونا چاہیے۔ اسکل ٹیسٹ کو اتنا جو ہے آسان نہ لیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے 180 نمبر لیے ہوئے اور آپ انشاءاللہ اسکل ٹیسٹ جو ہے وہ اگر ٹھیک سے تیاری نہ بھی کریں تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ بھائی اتنا بھی اس کو آسان نہ لیں، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اچھے سے تیاری کریں، ابھی سے کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں، اللہ پاک سب کے لیے بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ اور میرے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی جو ہر نوٹیفیکیشن ہے اس کی آگاہی وقت سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔